السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے برادر، آج میں ایک ایسے فعل کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں جس کے اوپر بہت ہی کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ فعل، یہ بیماری ایسی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے ہم جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ فعل کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ فعل کرنا۔ اور اب تو یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی بھی پشت پناہی حاصل ہو رکھی ہے، بل پاس ہو رکھے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ کام سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کیا تھا۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رکھے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رکھے ہیں کہ بعد آ جاؤ، تم سے یہ پہلے کام کسی نے نہیں کیا، یہ کیسا کام تم نے ایجاد کر لیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ آگے سے لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ وہ عذاب آتا کیوں نہیں جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، لاؤ عذاب کہاں ہے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ لوط علیہ السلام کے پاس دو نوجوان خوبصورت لڑکے آئے، اور جب قوم لوط نے دیکھا انہوں نے دوبارے پھلانگنی شروع کر دی، اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور یہ ظالم قوم ان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور آپ کی یہ جو قوم ہے ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے اہل خانہ کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور فرشتوں نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا، اوپر لے جا کر الٹا کر کے نیچے پھینک دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی۔ یہ عذاب اسی وجہ سے آیا تھا، قوم لوط سوا ہستی سے مٹ گئی۔ اور آج یہ فعل ہمارے اندر بھی عام ہے، مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کلبوں کے اندر، ہاسٹلوں کے اندر، نیٹ کیفوں کے اندر یہ کام ہی ہو رہا ہے۔ اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے اس کام کی وجہ سے، اوپر سے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، گندی فلمیں، فحاشا فلمیں دیکھ کر نوجوان نسل کا اور دماغ خراب ہوتا ہے، اور آج اس کے اوپر کسی کو کوئی غور و فکر نہیں کر رہا کہ اس بدفعلی کو کیسے روکا جائے، اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ تو میرے بھائی، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اور اللہ کے عذاب آج بھی آ رہے ہیں۔ یہ ایک لہدہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، ورنہ جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کارنامے ہیں، تو میرے بھائی عذاب آج بھی آتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ چھوٹے عذاب آتے ہیں، سیلاب کا عذاب، زلزلے کا عذاب، ظالم حکمرانوں کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، لا علاج بیماریوں کا عذاب،
اور اللہ پھر جب عذاب بھیجتے ہیں تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی آج ہمارا ماحول بھی ایسا بن چکا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول، ارد گرد کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ کوئی شرم و حیا نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان کی ران ہے، ران یہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ، یہ بھی شرمگاہ میں آتا ہے، اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں اچھے بھلے لوگ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، گھر کے اندر بچے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، بیوی موجود ہے، والدین موجود ہے، لیکن چھوٹی سی نکر پہنی ہوئی ہے، گل میں بنین پہنی ہوئی ہے، اسی طرح ہی چل پھر رہے ہیں۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، ناشتہ لینے جا رہے ہیں، گھر کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو یہ بے حیائی ہے، یہ جو تمہارا یہ ران ہے، سطر کا حصہ ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ پھر ہمارے لباس ایسے آ گئے ہیں، لباس پہننے کے باوجود ہم بے حیائی پھیلا رکھے ہوتے ہیں، فحاشی پھیلا رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے ٹروزر آ گئے ہیں، نوجوان پہنتے ہیں، جسم کے تمام پارٹس نظر آ رہے تھے، لباس پہننے کے باوجود ننگے نظر آتے ہیں۔ خواتین ایسے لباس پہنتی ہیں، لباس تو پہنا ہوتا ہے مگر ننگی نظر آ رہی ہوتی ہے لباس پہننے کے باوجود۔ یا تو لباس بریک اتنا ہوتا ہے کہ اندر سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا لباس چست اتنا ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف پارٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب بے حیائی ہے، بے حیائی کو دعوت دینے والے کارنامے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو سگے بھائی جب جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ایک بستر میں نہیں لیٹ سکتے، دو سگی بہنیں ایک بستر میں نہیں لیٹ سکتی۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ دو دوست ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس فیلو ہیں، ایک ہی بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی جن باتوں میں شریعت نے منع کیا ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے منع کیا ہے۔ تو آج اس قوم لوط کا پھیلاؤ جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، ہم جنس پرستی کا پھیلاؤ سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ جوڑے جوڑے دیکھتے ہیں، یہ میرا فرینڈ ہے، کلاس فیلو ہے، یہ محلے دار ہے، یہ میرا دوست بنا ہوا ہے، کٹھے نیٹ کیفے میں جاتے ہیں، پارکوں میں گھومنے جاتے ہیں، کٹھے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں۔ یہاں سے بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی لباس ایسا پہنو جو شرم و حیا والا ہو، جس سے تمہارے جسم کے پارٹس نظر نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ۔ زبان سے بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اور شرمگاہ پہ اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے والدین کو بھی سوچنا چاہیے۔ والدین کی لیے لمحہ فکر کیا ہے کہ وہ دیکھیں ان کے بچے کی گیدرنگ کیسی ہے، صحبت کیسی ہے، بیٹھک کیسی ہے، مجلس کیسی ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، اسکول آنے جانے کا ٹائم کیا ہے، کام پہ آنے جانے کا ٹائم کیا ہے، فالتو ٹائم کہاں گزارتا ہے، اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں، ملنسار کیسے ہیں، اس کی مجلس اچھی ہے بری ہے۔ والدین کو بھی چاہیے ان کے اوپر نظر رکھیں، اور والدین بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ جو والدین کا کردار ہوگا گھر کے اندر، بچے بھی وہی سب سیکھیں گے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنا اچھا کردار پیش کریں، اور سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اس بے حیائی کو، اس برائی کو عام کرنے والے جو لوگ ہیں، خواجہ سرا اس میں سر فہرست ہیں۔
जिनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ना उनके ऊपर हुकूमत की गिरफ्त है, ना किसी इदारे की गिरफ्त है, ना उसको सोसाइटियाँ उनको अपने जो है सोसाइटियों के अंदर जो इर्द गिर्द मोहल्ला उनका मोहल्ले कुएं वहाँ से उनको दौड़ाते हैं जो मोहल्लों के अंदर रह रहे हैं। ये भी नौजवान नस्ल को खराब कर रखे हैं, तबाह बर्बाद कर रखे हैं। तो मेरे भाई, ये बहुत ही बुरी बीमारी है जिससे इंसान की जो सेहत है वो भी ज़ाया होती है, खराब होती है, और इंसान की आखिरत भी तबाह होती है। ऐसे समझो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाती है। तो अल्लाह हमें ये हम जिन्स परस्ती जैसी मूजी मरज से बचाए। अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते बर वक्त कर दें, उनके निकाह बर वक्त करके उनकी रुखसती कर दें, उनको घरों को अपने अपने घरों में भेज दें, तो शायद ये नौबत ना आए, ये गुनाह बहुत कम हो सकता है। अल्लाह हमें सही मायनों में पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम।